السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاك الله۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جزاك الله۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ۔ جزاك الله۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جزاك الله۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة جزاك الله۔ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ سنة البر لكن أمثالها كشجرة قرأ ألف لام ميم۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ وتعاونوا على البر والتقوى۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة۔ جزاك الله۔ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ جزاك الله، بارك الله لك۔ ایک بار ان کو پھر سے سنیے۔ وتعاونوا على البر والتقوى كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے اس سفر کو مزید آگے لے جائیں گے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز۔ اور کون سا کنز؟ الکنز الحی، یعنی زندگی کے خزانے سے ہم ورڈز لیں گے، یا یوں کہیں گے کہ ہم خطوہ خطوہ رفتہ رفتہ اپنے مفردات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اپنی اس کہانی میں پھر سے غوطہ زنی کریں گے۔ آج کا عنوان کیا ہوگا؟ ابتسامہ والوضو، مسکرانا اور وضو کرنا، اور مفردات من الحیات، اور کچھ نئی ووکیبلری، نئے ورڈز ہم ایڈ کریں گے۔ آگے جانے سے پہلے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں، جس کے راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے جس دن کہ سورج چڑھتا ہے۔ دو شخصوں کے بیچ میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کی مدد کرنا اس کی سواری پر چڑھنے میں یا اس پر اس کے سامان کو چڑھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ نیک بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کی اور چلتا ہے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ آگے جانے سے پہلے اپنے مفردات کو ایک بار پھر سے ریکیپ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں۔ سلامہ، حجر، دابۃ، الطریق، رجل،
الشمس جزاک اللہ. الف کے لیے کیا ہے؟ رجل. با کے لیے کیا ہے؟ دابہ. جزاک اللہ بارک اللہ لک. یہ جیم کے لیے کیا ہے؟ حجر دال کے لیے کیا ہے؟ طریق جزاک اللہ. ہا کے لیے کیا ہے؟ الشمس واو کے لیے کیا ہے؟ سلامة جزاک اللہ بارک اللہ لک. آپ ان مفردات کو دہرائیے. يسمع يحمل المتاع يذهب يرفع المتاع يؤذن يميت الأذى. جزاک اللہ بارک اللہ لک. یسمع کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با با. یحمل المتاع کے لیے کون سی تصویر ہے؟ واو جزاک اللہ بارک اللہ لک. یذهب کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال. یرفع المتاع کے لیے جیم. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. یؤذن اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہاں جی. اور یمیت الاذى یمیت الازا الف. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے آج کی اس کلاس کا آغاز ہم اس بابرکت حدیث سے کریں گے جس کے راوی ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لصدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لصدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لصدقہ وإماتتك الحجر والشوكة والأذم عن الطريق لصدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لصدقة. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تبسمک تمہارا مسکرانا فی وجہ اخیک لصدقہ اپنے بھائی کے لیے. اپنے بھائی کے لیے مسکرا کر پیش آنا، مسکراتے ملنا صدقہ ہے تمہارے لیے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ معروف کام کا حکم دینا. وَنَهِيُّكَ تمہارا روکنا عن المنکر برائی سے صدقہ نیکی ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ تمہاری رہنمائی کسی شخص کے لیے فی ارض الضلال کسی گمشدہ زمین میں لقا صدقہ تمہارے لیے نیکی ہے. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ کسی شخص کو دیکھنے میں مدد کرنا جو کیا ہو الردیء البصر جس کی آنکھوں کی بصارت کم ہو. لقا صدقہ تمہارے لیے نیکی ہے. وَإِمَاتَتُكَ دور کرنا الحجر پتھر کو، وشوکت کانٹے کو، والعزم یا ہڈی کو، عن الطریق راستے سے لقا صدقہ تمہارے لیے صدقہ ہے. افراغ کا تمہارا بھرنا، من دلوی کا تمہارے بالٹی سے، تمہارے لوٹے سے، فی دلوی اخی کا تمہارے بھائی کے لوٹے میں یا بالٹی میں، لقا صدقہ تمہارے لیے نیکی ہے. آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو، جب تم تیاری کرو، الی الصلاۃ نماز کی اور، فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم تمہارے چہرے، وایدیکم اور تمہارے بازو، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم اپنے سروں کو، تمہارے سروں کو، وارجلکم ارجلکم تو یہ ارجلا اس کے ساتھ ہے، وارجلکم الی الکعبین اور دھو لیا کرو. تو اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارجل کا اغسل کرنا ہے یعنی دھونا ہے. وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پیروں کو بھی دھویا کرو ٹخنوں تک، کعبین ٹخنوں تک. تو آئیے ان نئے مفردات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ وجہن. وجہن وجہن چہرے کے لیے آتا ہے. ید ید ید
یدن ہاتھ کے لیے آتا ہے اور بازو کے لیے بھی آتا ہے۔ رجلن ہوتا ہے آدمی، رجلن ہوتا ہے ٹانگ، رجلن رجلن۔ رأسن ہوتا ہے سر، رأسن رأسن۔ مرفقن ہوتا ہے جسے ہم ایلبو کہتے ہیں، کوہنی، مرفقن۔ اور کعب، کعب ہوتا ہے ٹخنا، کعبن۔ یغسل وہ دھوتا ہے، یغسل وہ دھوتا ہے، یمسح وہ مسح کرتا ہے۔ تو چلیے آپ میں سے کون انہیں ایک بار دہراتا ہے؟ وجہ ید رجل یغسل رأس مرفق کعب یمسح۔ جزاک اللہ۔ وجه يد رجل يغسل رأس مرفق كعب يمسح۔ جزاک اللہ۔ وجه يد رجل رأس مرفق كعب يغسل يمسح۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے؟ وجہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے وجوہ۔ ید مفرد ہے، اس کی جمع ہے ایدی۔ رأسن مفرد ہے، اس کی جمع رؤوس۔ مرفقن مفرد ہے، اس کی جمع مرافق۔ رجل مفرد ہے، اس کی جمع ارجل۔ اس کے بعد کعب، کعب مفرد ہے اور اس کا جو ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ کعبین، کعبین۔ تو آپ میں سے کون ان کو بھی ایک بار دہرائیے گا؟ وجوہ، ایدی، رؤوس، مرافق، ارجل، کعبین۔ جزاک اللہ۔ وجوہ ایدی رؤوس مرافق ارجل کعبین۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے مزید ان مفردات کو بھی سمجھتے ہیں۔ تبسم، تبسم مسکرانا، تبسم۔ الشوکت، الشوکت یہ اس کا کنٹیکچول میننگ ہے۔ الشوکت یعنی کانٹا، الشوکت۔ عزم، عزم یعنی ہڈی، دلو یعنی بالٹی، ارشاد رہنمائی، ارشاد، ارشاد۔ یہ آخری کیا ہے؟ ردیء البصر، ردیء البصر یعنی جس کی آنکھوں کی جو بینائی ہو کم ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیء البصر۔ تبسم، الشوقۃ، عزم، دلو، ارشاد، ردیء البصر۔ جزاک اللہ۔ تبسم، الشوکۃ، عزم، دلو، ارشاد، ردیء البصر۔ جزاک اللہ۔ تبسم، الشوکۃ، عزم، دلو، ارشاد، الردیء البصر۔ جزاک اللہ۔ اگر ہمیں کہنا ہو تمہارا مسکرانا تو کیا کہیں گے؟ تبسم کا، تبسم کا۔ تمہارا بالٹی، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دلو کا، تمہاری کسی کو رہنمائی کرنا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ارشاد کا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آئیے اب ہم اپنے قصے کی اور آتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے اس میں نیا کیا ہے۔ احمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ اگر احمد نہیں فاطمہ ہے تو یہاں پر تمشی، اور یہاں پہ ترا، یہاں پہ تفتح، اور یہاں پہ تقرا۔ اس کے بعد ان کے بیچ میں حوار ہوا تھا، جسے پیر شوکت صاحب اور رئیس احمد صاحب بڑی پھرتی سے مکمل کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسم أحمد، ما اسمك؟ اسمی زید۔ كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ، وکیف حالک انت؟ بخير والحمد لله۔ من أين أنت؟ انا من عراق، ومن این انت؟ أنا من أردن۔ ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی، أين هي؟ هي في القرية، ما اسمها؟ اسمها مریم۔ هل لديك أخ؟
نعم لدي أخ ما اسمه؟ اسمه طه. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہی حوار فاطمہ اور اس غلام کے بیچ ہوگا تو صرف جب زید پوچھے گا وہاں پہ ہمیں کچھ چینجز ملتی ہے. جیسے زید پوچھتا ہے وَكَيْفَ حَالُكِ أَنْتِ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتِ، تو باقی یہاں پر ہمیں کوئی چینج نہیں ملی. اس حوار کے بعد وہ سنتے ہیں اس شخص کو جس کی کہ وہ پھر مدد بھی کرتے ہیں. يسمعون رجل يحمل حمل دابته فيرجيان أن يؤين الرجل في الدابة زيد يحمل عليها وأحمد يرفع له عليها متاعه. جزاک اللہ. اس کے بعد یہ جو شخص ہوتا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. فيرى الرجل إليهما ويقول بلطف هذه هي الكلمة الطيبة لكما جزاكم الله خيرا، ويقولان وإياك يا عم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں. عندما يذهب الرجل يؤذن المؤذن من المسجد فيمشيان خطوة خطوة إلى الصلاة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو رستے میں کیا ہوتا ہے؟ في الطريق إلى الصلاة في وسط الطريق يرى زيد الأذى حجرا كبيرا ويميت أحمد الأذى. جزاک اللہ بارک اللہ لک. عندما یذهب الرجل، جب وہ شخص چلا جاتا ہے جس کی کہ وہ مدد کرتے ہیں، یؤذن المؤذن من المسجد، مؤذن صاحب اذان لگاتے ہیں مسجد سے. فیمشیان، تو وہ دونوں چل پڑتے ہیں، خطوتاً خطوتاً الی الصلاۃ، فی الطریق الی الصلاۃ، راستے میں مسجد کی اور جب وہ جا رہے تھے، فی وسط الطریق، راستے کے بالکل بیچوں بیچ، یرا زید، زید کیا دیکھتا ہے؟ الاذی، ایک رکاوٹ، ایک مشکل والی چیز. کیا تھی وہ مشکل والی چیز؟ حجرن کبیرہ، ایک بڑا پتھر تھا. یمیت احمد الاذی، اور احمد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اسے دور کرتے ہیں. اب آج کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جو ہی انہوں نے اذان سنی تو یمشیان الی الصلاۃ خطوتاً خطوتاً. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے راستے میں ایک پتھر دیکھا، اس کو ریمو کیا. آج کیا ہے؟ اب یہ مسجد کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں. عندما یصل زید و احمد قرب المسجد، عندما یصل زید و احمد قرب المسجد یریان رجلا کبیرا یتوضأ، يريان رجلا كبيرا يتوضأ ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا، لا يتوضأ جيدا. تو جب یہ مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، عندما يصل زید واحمد قرب المسجد، جب یہ مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، یریان، وہ دونوں دیکھتے ہیں، رجلا کبیرا، ایک بڑے شخص کو، یتوضأ، جو کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے، وضو بنا رہا ہے. ولیکن، لیکن یہ جو شخص ہے، لا یتوضأ جیدا، وہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا ہے. تو چلیے اس کو دہراتے ہیں. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد يريان رجلا كبيرا يتوضأ ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد يريان رجلا كبيرا يتوضأ ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. عندما يصل زيد وأحمد قرب المسجد يريان رجلا كبيرا يتوضأ ولكن الرجل لا يتوضأ جيدا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو ابھی تک سین کہاں تک پہنچا ہے؟ عندما یصل زید و احمد قرب المسجد، یعنی زید اور احمد صاحب بالکل مسجد کے قریب پہنچے ہیں. یریان، وہ دونوں دیکھتے ہیں، رجلا کبیرا یتوضأ، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ وضو کر رہا ہے. ولکن الرجل، لیکن وہ جو شخص ہے، لا یتوضأ جیدا. یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ یہاں پہ یریان آیا ہے لیکن یہاں پر یصل آیا ہے. یہ کیوں بلا؟ جب فعل پہلے آتا ہے، خاصتاً یعنی مفرد والا فعل، وہ سنگولر، پلورل اور ڈیول کے لیے بھی آتا ہے، جو کہ ہم رفتہ رفتہ جانیں گے. یہ بس اس لیے بتایا کیونکہ یہاں پر تو دو ہی شخص ہیں. تو یسلو کیوں کہا؟ یسلو تو ایک کے لیے ہم نے ابھی تک یوز کیا ہے، یسلو وہ پہنچا. تو یہاں پہ یسلو کے بعد جب ہم بتائیں گے زید و احمد، تو یہ بھی صحیح طریقہ ہے.
اب یہیں پر اور ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر زیدن و احمدن پہلے لکھا جائے یعنی اندما زیدن و احمد، پھر ہم نے لازمی یسلانی کرنا ہوگا، یعنی اندما زیدن و احمد یسلانی قرب المسجد یریان رجلا کبیرا یتوضع ولكن الرجل لا يتوضع جیدا۔ اب آئیے اب ہم پریکٹس کی اور آتے ہیں۔ يمسح أحمد الرأس أحمد يحمل الصندوق أحمد يؤذن للصلاة جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ یمسح احمد الرأس، اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ دال. جزاک اللہ۔ احمد یحمل صندوق، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با. جزاک اللہ۔ احمد یؤذن للصلاۃ، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف. بارک اللہ لک، جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو ان جملوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یعنی لا کا ہم نے اضافہ کرنا ہے، اور یہ کیسے ہوگا جملہ آپ بتا سکتے ہیں؟ لا يمسح أحمد الرأس أحمد لا يحمل الصندوق أحمد لا يؤذن للصلاة جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ أحمد يذهب من البيت يميط أحمد الأذى أحمد يتودأ. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ احمد یذهب من البیت، اس کے لیے کیا ہے؟ دال. جزاک اللہ۔ یمیت احمد الاذى، با. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ احمد یتوضع، جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ نہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، احمد لا يذهب من البيت لا يميت احمد الاذى احمد لا يتودع. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمہ ہے، تو جملوں پر کیا چینجز آئے گی؟ فاطمة تذهب من البيت ماشاء اللہ، اس پر تميت فاطمة أذى ماشاء اللہ، اور اس پر فاطمة تتودأ. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمة تصلي الصلاة فاطمة تحمل الحقيبة تقرأ فاطمة القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمہ تصلی الصلاۃ، اس کے لیے کون سی صورت ہے؟ حضرت با جزاک اللہ۔ فاطمہ تحمل الحقیبہ، اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ الف ہے، جزاک اللہ۔ فاطمہ تحمل الحقیبہ. جزاک اللہ۔ تقرأ فاطمہ القرآن، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ اگر فاطمہ یہ کام نہیں کر رہی ہیں تو جملے پر کیا اثر پڑے گا؟ فاطمة لا تصلي الصلاة فاطمة لا تحمل الحقيبة لا تقرأ فاطمة القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمہ نہیں ہے، کوئی اور لڑکی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، تو اس میں سے کون سی ضمیر آپ چوز کریں گے اور جملہ کیسے جائے گا؟ هي تصلي الصلاة هي تحمل الحقيبة هي تقرأ القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ مثلا یہاں پر کیا ہے؟ دو لڑکیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، فاطمہ نہیں ہے، دو لڑکیاں ہیں، تو بتائیے جملے پر کیا اثر پڑے گا؟ هما تصليان الصلاة هما تحملان الحقيبة هما تقرآن القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ جیسے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو جملوں پر کیا اثر پڑے گا؟ أنا أصلي الصلاة أنا أحمل الحقيبة أنا أقرأ القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمة تفتح الحقيبة تميت فاطمة أذى تتوضأ فاطمة في البيت. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ فاطمہ تفتح الحقیبہ، اس کے لیے کون سی صورت مناسب ہے؟ دال. جی. دال۔ جزاک اللہ۔ تمیت فاطمہ الاذى، اس کے لیے کیا ہے؟ الف. جزاک اللہ۔ تتوضأ فاطمہ فی البیت، اس کے لیے کون سی صورت مناسب ہے؟ جیم. جیم۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ انا افتح الحقیبہ، انا امیت الاذى، انا اتوضأ فی البیت۔ اور اگر میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ انا لا افتح الحقیبہ، انا لا امیت الاذى، انا لا اتوضأ فی البیت۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس قصے کو مزید ایک بار امپرووائز کیا ہے۔ آج کا
موضوع کیا تھا؟ وضو اور ابتسامہ، یعنی مسکرانا اور وضو کرنا۔ اس میں سے ہم نے کچھ جدید مفردات بھی دیکھے جو کہ انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور استعمال کریں گے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔